بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اصلاح معاشرہ دو حسین لفظوں کا مجموعہ ہے اور ایک بہترین اور شاندار تعبیر ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی درستگی۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف تنظیمیں، مختلف انجمن، مختلف تحریکیں اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں اصلاح معاشرے کے نام سے، بلکہ برادران وطن نے بھی تنظیمیں بنانی شروع کر دی ہیں کہ اپنوں کو جگاؤ اور اپنے اندر بھلائی پیدا کرو، شراب چھوڑو ابھیان وغیرہ، نشہ مکتی ابھیان وغیرہ، یا صفائی ابھیان وغیرہ۔ تو یہ سب اصلاح معاشرہ، بہت سارے جلسے جلوس، بہت سارے پروگرام، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بھلائی کے بجائے برائی، اصلاح کے بجائے فساد، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر جو یہ فکریں ہیں، ہم سے پہلے لوگوں میں بھی فکریں تھیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے صحابہ اکرام ہوں، چاہے انبیاء ہوں، لیکن ہماری اور ان کی فکروں میں فرق ہے، طرز عمل میں فرق ہے، کام کرنے کے طریقے میں فرق ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کی آیتیں تو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کر سکتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ محنت کی کمی نہیں، میں نے ذکر کیا محنت تو کتنی ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ ہمارے سامنے خاطر خواہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جتنی بھی تقریریں، تحریریں ہوتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ بلکہ اس ٹاپک پر، اس عنوان پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ بھائی اصلاح معاشرہ کا پروگرام، کیوں ہمیں کچھ تاثیر نہیں؟ کیوں ہمیں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق کا دل میں تیر نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر سے وہ کیا برسائیں گے؟ ہمارے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے خالی ہیں، تو منبر پر چلانے سے کیا ہوگا؟ کیوں ہمیں کچھ تاثیر نہیں؟ اسٹیج سے چلانے سے کیا ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا۔ دعوے کرتے ہو بڑے بڑے،
کردار میں کچھ بھی نہیں. گفتار کے غازی بنے ہو، کردار میں ایک دم فیل ہو، زیرو ہو، اور گفتار میں ہیرو ہو. گھنٹوں گھنٹوں بولتے ہو، تقریر کرتے ہو، لیکچر دیتے ہو گھنٹوں گھنٹوں، لیکن عمل صفر، زیرو. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. کبھی تقدیر بدلتی نہیں ارمانوں سے. ارمانوں سے تقدیر بدل جائے گی کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری ایک چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. تو میری چاہت کو اپنا لے، میں تیری چاہت کو پورا کر دوں گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. تم میرے وعدے کی وفا کرو، میں تمہارے وعدے کی وفا کروں گا. قرآن کہتا ہے اصلاح معاشرہ. ساری فکریں ہم لوگوں کی اس موضوع پر اور اس سلسلے میں رہتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ترقی کر جائے، سنور جائے، سدھر جائے. تو میں نے ذکر کیا یہ فکریں ہم سے پہلے لوگوں میں بھی تھیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ سامنے خاطر خواہ نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہیں تو کمی ہے. ٹنکی بھر رہے ہیں، بھر نہیں رہی. کہیں تو لیکیج ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا ہم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فکروں کو دیکھتے ہیں. یہی فکر ان کو بھی تھی، اصلاح معاشرہ. کس طریقے سے امت ترقی کر جائے، جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے. کیسے؟ یہی فکریں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ماموں بیان کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کہ آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کا کیا ظاہری وضاحت تھا، اسٹیٹس کیسا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم میں ڈوبے رہتے، ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے کہ کس طریقے سے امت کا بھلا ہو جائے. ہم لوگ بھی اسی کوشش میں ہیں. فرق کہاں آ رہا ہے؟ کمی کہاں واقع ہو رہی ہے؟ کمی واقع ہو رہی ہے کہ ان کی جو فکریں تھیں وہ اپنی پہلے، پھر اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، پھر امت مسلمہ. ہماری فکریں جو ہیں صرف امت مسلمہ، نہ اپنی، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ اپنے خاندان کی. اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. ہمیں فکر کس کی ہے؟ امت کی، پورے شہر کی، پورے عالم کی. اپنے آپ سے بے خبر، اپنے گھر سے بے خبر اور سارے گھر سے باخبر، سارے گھروں سے باخبر. سب کی رپورٹ آپ کو مل جائے گی یہاں پر، لیکن اپنے گھر سے بے خبر ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہے. اسی کو اقبال مرحوم فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغِ زندگی. اپنے من میں ڈوب، اپنے آپ میں فکر کر کہ کیوں پیدا کیا گیا تجھے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو بندگی کے واسطے آیا ہے. سراغِ زندگی پالے، زندگی کے مقصد کو پالو اپنے آپ میں ڈوب کر. وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے اپنے آپ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے اپنے آپ میں، اپنی ذات میں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اقبال فرماتے ہیں تو میرا نہیں بنتا نہ بن بھائی، اپنا تو بن جا. اپنی فکر تو کر لے، اپنی آخرت تو سنوار لے. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ان کو اپنے اہل و عیال کی بہت زیادہ فکر تھی. اور پھر امت مسلمہ،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کیجئے قرآن میں. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز بدنی عبادت ہے، فزیکل، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور دو ہی قسم کی عبادت ہے پورے دین میں. آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ کا بدن اس میں صرف ہوگا، خرچ ہوگا، یا پھر پیسہ خرچہ ہوگا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دونوں اس میں لگنا پڑتا ہے، جیسے حج ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، پیسہ بھی لگانا ہے اور اپنی انرجی بھی لگانا ہے. نماز اس میں کوئی پیسہ نہیں، نماز میں کون سا پیسہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف بدن. زکوٰۃ صرف پیسہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابا، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا شیطان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں، اس کے بہکاوے میں کیوں آ رہے ہیں، وہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا مجھے ڈر ہے کہ بڑا عذاب کہیں آپ کو پکڑ نہ لے اور شیطان آپ کا ساتھی نہ بن جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروعات کر رہے ہیں اپنے ابا سے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب کو جمع کیا، قریش کے تمام لوگوں کو، اور کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم میری بات سچ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے ایک عذاب ہے، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو عذاب تم کو پکڑ لے گا. تو ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تبا لکا لہذا جماعتنا یا محمد، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی بات سے. لیکن نقل کفر نباشت، کفر کو نقل کرنا، کفر کی باتوں کو نقل کرنا، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا. تو پھر آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہی ہلاک ہو جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں گے. بعض روایتوں میں اس نے ایسی کنکڑی لی اور ایسا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لیے ہم کو جمع کیا یہاں پر، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. لیکن دیکھیے قرآن نے کیا انداز اپنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو ڈرائیے، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے. دوسری روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی اور اپنے دوسرے قبیلے خاندان والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کوئی پیر بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے نماز معاف ہے، کوئی پیر کا بیٹا بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی.
وہ یہ سمجھتے یہاں حضور اپنی لخت جگر جنت کی عورتوں کی سردار وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. دوسری جگہ قرآن میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور آپ بھی پابندی کیجئے. ایسا کیوں؟ پہلے نمبر پر اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان. کیوں؟ کوئی بھی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اپنے ساتھ نہ دیں. اگر اپنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اپنے مخالفت پر ہیں، تو آپ پر بھروسہ کون کرے گا؟ آپ کے گھر والوں کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے تو باہر والے کیسے آپ پر بھروسہ کریں گے؟ اس لیے یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے جس پر چلنے سے اصلاح معاشرہ ہوگا، اور اس پر نہ چلنے سے کبھی بھی اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے. بھائی جو آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ آپ سے متاثر ہیں، وہ آپ کی بات کو مانیں گے. ان کو روکنا ٹوکنا آسان ہے، ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور ان کی مدد اور ان کی حوصلہ افزائی سے آپ کو قوت اور ہمت ملے گی. جب آپ کا گھرانہ سنور جائے گا، اڑوس پڑوس بھی سنورنے لگے گا. دھیرے 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 آپ کا خاندان سنور گیا، دوسرے خاندان بھی سنور جائیں گے. کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسی سنگت ہوتی ہے ویسی رنگت ہوتی ہے. المرء علی دین خلیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، اسی چیز کی کمی. میرے بھائیوں، ہم سب فکر مند ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہو، ماحول سدھرے، لیکن ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. جو ترتیب ہے کہ پہلے اپنے اہل و عیال پر فوکس کیجئے، توجہ دیجئے، ان پر محنت کیجئے، اس سے ہم بے خبر ہیں. اور لوگوں کی اصلاح کی فکر ہے، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سدھر جائیں، یہ سدھر جائیں، اور اپنے آپ کی فکر نہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں. آپ ان تک پیغام کو پہنچائیے. ریجیکٹ کرنا، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا وہ ادھر سے ہے، آپ سے کچھ نہیں ہوگا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے بلایا سب کو. ابو لہب نے کنکری بھی ماری، اور بھی لوگوں نے تانے دیے، اور تانا دیتے تھے مکے کے اندر کہ پہلے اپنے قریش والوں کو سنبھالو، پہلے اپنے خاندان والوں کو اسلام قبول کرواؤ، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ کو تانا دیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ نے ان کو جمع بھی کیا اور ان کو اپنے گھر پر بلا کر کھانا پینا کھلایا. اس کے بعد اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن آپ لگے رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹے. ایک وقت آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے. ہم اس سسٹم سے اگر دور ہوں گے کامیابی کبھی نہیں مل سکتی ہے. ہم اپنی فکر کریں اولاً، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کریں. ذرا قرآن میں چلیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا جو خدا ہے یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور کس کی کریں گے؟
یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ دیکھو اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اسلام پر ہی مرنا، اسلام پر ہی مرنا۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو۔ کون نصیحت کر رہا ہے؟ انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر آباد کیا ہے جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ جانور ہے، نہ آبادی ہے، آپ کے گھر کے پاس یعنی کعبۃ اللہ کے پاس۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ ہم مکان لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آب و ہوا اچھی ہو، بڑا سا گارڈن ہو، مسجد ہے کہ نہیں اس کی فکر نہیں۔ یہ دیکھیے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ ٹھہرا رہے ہیں، نسبت کس نسبت سے؟ اللہ کا گھر وہاں قریب میں ہے اور یہ لوگ نماز قائم کریں گے، اس لیے یہاں پر رکوا رہے ہیں۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جو غیر آباد تھی۔ تو انبیاء اکرام کو اپنی اولاد کی کتنی فکر، مرتے وقت بھی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اسلام پر ہی مرنا۔ آج ہم اور آپ 8 گھنٹہ جاب شاپ پر رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو نہیں دے رہے، آدھا گھنٹہ نہیں دے رہے اپنی اولاد، اور 8 گھنٹے جاب شاپ پر۔ یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں 8 گھنٹہ، ورنہ تو کتنا دے رہے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کتنا وقت جو ہے باہر ہمارا صرف ہو رہا ہے۔ تو پھر اولاد کیسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ اس لیے کہ معاشرہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے گھرانے کا نام نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے گھرانے کا نام ہے، ہمارے اور آپ کی اولادوں کے بسنے کی جگہ کا نام ہے، یہ ہے معاشرہ۔ ہمارے اور آپ کے رہنے کی جگہ کا نام ہے معاشرہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی کبھی مشکل ہوتی ہے، کبھی 1.5 صف، زیادہ سے زیادہ 2 صف۔ کہاں چلے گئے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی نہ رہے، نمازی نہ رہے۔ رمضان ختم ہوا یا مسلمان؟ رمضان ختم ہوا یا مسلمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اور حضور کے زمانے کے تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا۔ جو نماز کو چھوڑتا رہتا ہے وہ کفر سے ملتا رہتا ہے، جس کی نماز صحیح نہیں اس کا کچھ بھی صحیح نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے دلوں کے اندر فکر ہے اصلاح معاشرے کی۔ ہم مختلف تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں، انجمنوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کی فکر ہمیں ستائے رہتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ترقی کرے۔ اللہ کو چھوڑ کر کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ دیکھیے انبیاء اکرام کا کیا طریقہ تھا، انبیاء اکرام کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن نے ذکر کیا، اور ان کے نام سے ایک سورت ہے سورہ لقمان 21ویں پارے میں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے روک۔ کوئی برا کام دیکھ رہا ہے تو روک، خاموش مت ہو جا، چپ چاپ اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو بند مت کر لے، بلکہ اگر روک سکتا ہے تو روک،
اپنے پاور کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو دل میں برا سمجھ، حدیث شریف میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کر، اس لیے کہ جب بھی کوئی اصلاح معاشرے کے لیے کھڑا ہوگا لوگ اس کو چین سے جینے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، اس پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ جب آدمی کسی کامیاب انسان کو پچھاڑ نہیں سکتا ہے تو برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اصول ہے دنیا کا۔ جب کسی کامیاب انسان کو آدمی ہرا نہیں سکتا ہے اس کی غیبت، اس کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ، اسی طرح کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک کام شروع کر دیجئے، ایک کام چھوڑ دیجئے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ٹانگ پکڑنا چھوڑ دو، ہاتھ پکڑنا شروع کر دو۔ اسی طریقے سے ابھی ذکر آیا کہ انبیاء کرام اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ موت کے وقت پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک لطیفہ بھی آیا تھا اور وہ صداقت پر مبنی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹوں کا نام لے رہا ہے، فلاں کہاں، ابراہیم کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے، اسحاق کہاں ہے، سب موجود ہیں۔ اس سے کہا جا رہا ہے سب یہی موجود ہیں۔ اس نے کہا پھر دکان پر کون ہے؟ سب یہی ہے تو دکان پر کون ہے؟ یہ ہمارا حال ہے کہ کما تعیشون تموتون۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام پر، یعنی تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ سوال یہ ہے کہ موت ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ وہ تو کبھی بھی آ جاتی ہے، تو کیسے مینٹین کریں گے کہ اسلام پر جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کی طرح۔ عید جب آتی کتنا آدمی خوش ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کی میں تم کو نشانی یہ بتلاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا موقع آ گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، ڈرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو فطری چیز ہے کہ آدمی کو موت سے ڈر ہے، لیکن موت کے وقت بھی ڈرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا، روتے ہیں دھوتے ہیں، دنیا بھر کی ٹینشن کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اب اگر حساب پکا نہیں ہے تو ڈر پیدا ہوگا کیسے حساب دیں گے، اور اگر حساب پکا ہے تو حساب دینے میں کیا ٹینشن۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کی بنیاد یہ ہے، معاشرہ اسی وقت سدھر سکتا ہے جبکہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حالات خراب نہیں ہیں، ہم خراب ہیں۔ حالات خراب نہیں ہیں، ہم خراب ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، معاملات کا پابند بنائیں۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، اگر اس پر عمل کر لیا جائے بہت جلدی سے معاشرہ سدھر جائے گا اور ترقی ہو جائے گی، اور ہم سب چین و سکون کے ساتھ رہیں گے اور جھگڑے آپس کے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گاڑی لے کر نکلے، 4 ویلر لے کر نکلے، تو راستے میں کوئی تکلیف دینے والا منڈپ وغیرہ نہ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف نہ ہو تو بے حسی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو کیوں منڈپ ڈالتے راستوں پر؟ راستہ منڈپ ڈالنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے، عام لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں اس سے۔ ہم لوگ سب کی حق تلفی کرتے ہیں، گھر والوں کی چھوڑیے، بہن بیٹی کی چھوڑیے، عام پبلک کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلموں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ راستہ بند کر لے رہے ہیں۔ تو جب ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم راستہ، کوئی ہمارا راستہ بند کرے، تو ہم کیوں دوسروں کا راستہ بند کرتے ہیں؟
کیوں بند کرتے ہیں؟ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے مکان پر، ہماری دیوار پر کسی کے پرنالے کا پانی نہ آئے، تو ہم اپنی پائپ کیوں ایسی لگاتے ہیں نکلی ہوئی کہ پانی جو ہے دوسرے کے مکان پر گر رہا ہے، پنچایت کا حکم سرآنکھوں پر لیکن پرنالہ وہی رہے گا؟ یہ ہماری ضد ہے۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو کوئی دیکھے، تو ہم کیوں کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کو کوئی دیکھے، تو ہم کیوں کسی کی بیوی کو دیکھتے ہیں؟ یہ ایک حدیث ایسی ہے، اس کو سامنے رکھ لیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو پسند، میرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند، تب ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور معاشرے کی صلاح، فلاح، آپس میں محبت، آپس میں الفت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے کردار کو تو بنا آئینہ، اپنے کردار کو تو بنا آئینہ، پہلے دیکھ پھر دکھا آئینہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم انك انت العز الاكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، سراغ زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے، مقصد زندگی ہمیں سمجھا دیجئے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجئے، آپ بہترین اصلاح فرمانے والے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری اولادوں کو پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ظلم و ستم سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کو بھی اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنے اہل و عیال کی، معاشرے کی فکر نصیب فرما دیجئے، اپنے عزیز و اقارب کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں کردار اور گفتار دونوں کا غازی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دیجئے، پرہیزگار نیک مدنی معاشرہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے ذمے جو بھی جس قسم کے حقوق ہیں پیارے اللہ، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے، جھوٹ دھوکہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، امانت دار سچا تاجر بنا کر ہمارے تاجروں کو میدان محشر میں اٹھائیے۔ پیارے اللہ، جو وعیدیں ہیں، جو وبال ہیں، ان سے ہمارے تاجروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا